إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبها بلاء وأمور تنكرونها فمن أراد أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس کانفرنس کا آپ کی طرح مجھے بھی شدت سے انتظار تھا، اور وجہ انتظار یہ تھی کہ ہماری جماعت کے انتہائی فاضل عالم جو ہمارے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ کی تقریر، آپ کا خطاب سننا، یہ ایک شوق تھا اور انتظار بھی تھا، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل۔ ہمارے بردر ان لا انہیں آج ہارٹ اٹیک کا عارضہ ہوا، تو کافی وقت ہمیں ہاسپٹل میں ساتھ گزارنا پڑا، اور اسی بنا پر تاخیر ہو گئی۔ یقیناً جو کانفرنس کا عنوان ہے، اس حوالے سے آپ نے محترم حافظ صاحب حافظہ اللہ سے خوب استفادہ کر لیا ہے، اور مجھ طالب علم کے کسی اضافے کی ضرورت شاید نہ ہو، لیکن چونکہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے اور اس حوالے سے مجھے
کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، تو کچھ باتیں عرض کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سلف کے منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عظیم منہج کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لحظہ ہماری زندگی میں ایسا نہ آئے کہ ہم سلف صالحین کے طریقے اور ان کے منہج سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ منہج کیا ہے اور سلف کیا ہے؟ منہج طریقے اور راستے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما منہاج کی تفسیر کرتے ہیں شرعۃ ومنہاج، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے سبیلا و سنت، راستہ، طریقہ، سنت، یہ منہج کا معنی ہے۔ اور سلف گزرے ہوئے نیک لوگ، تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں، سلف لام کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور لام کے سکون کے ساتھ بھی ہے، سلف اور سلف۔ سلف کا معنی گزرے ہوئے نیک لوگ، اور اگر سلف ہوگا لام کی جزم کے ساتھ تو اس کا معنی گزرے ہوئے برے لوگ۔ یہی فرق خلف اور خلف کا ہے۔ خلف کا معنی بعد میں آنے والے اچھے لوگ، اور خلف اگر لام کی جزم کے ساتھ ہے تو اس کا معنی بعد میں آنے والے برے لوگ۔ تو اکثر ہم سلفی کہتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سلفی لام کی زبر کے ساتھ، سلفی جو سلف صالحین کے پیروکار ہیں۔ اب جو بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ سلف کے تحت آتے ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہوں، آبا و اجداد ہوں، صالحین، ہمارے اقرباء ہوں، بزرگ ہوں، علماء ہوں۔ لیکن اصطلاحاً یہ لفظ کچھ زمانوں پر محدود اور مقصور ہے۔ ویسے تو لغوی اعتبار سے ہر گزرے ہوئے نیک شخص کو سلف کہا جا سکتا ہے، لیکن جو علماء کی اصطلاح بن چکی ہے تو اس حوالے سے یہ لفظ ایک مخصوص زمانے پر بولا جاتا ہے۔ وہ زمانہ کیا ہے، کون سا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا زمانہ، سلف صحابہ کرام۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کا زمانہ۔ اور یہ تیسرا قول زیادہ راجح ہے، کیونکہ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے 3 زمانوں کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، آپ ہیں، صحابہ ہیں۔ اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کے بعد آئے گا وہ تابعین ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو تابعین کے بعد آئے گا وہ اتباع تابعین۔ تو اس حدیث کی روح سے ان تینوں ادوار کو ہم لفظ سلف کے تحت، ان تینوں ادوار کے علماء کو ہم لفظ سلف کے تحت لا سکتے ہیں، اور یہ اصطلاح ان تینوں ادوار پر منطبق ہو سکتی ہے۔
اور ویسے بھی ہم آگے بتائیں گے کہ یہ تین بڑے سنہری دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور صحابہ کے دور کے آخر میں اور تابعین کے دور کے شروع میں کچھ فتنے رونما ہوئے، جیسے جہمیہ، معتزلہ، جبریہ اور قدریہ، مرجئہ۔ ان فتنوں کو حکومتوں کی ایک سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ پھر یہ تیسرا دور جو اتباع تابعین کا دور ہے، اور اس کے بعد ائمہ اہل سنہ کا دور، اللہ نے انہیں ان فتنوں کی سرکوبی کی توفیق دی۔ تو یہ دور بڑا سنہری دور ہے، یہ خاصتاً تیسری صدی ہجری۔ اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو نابغہ روزگار محدثین، اہل علم، جن کو اللہ رب العزت نے بڑا ایک فہم ثاقب عطا فرمایا اور نفیس فکر عطا فرمائی، حفظ کتاب و سنت کی توفیق دی، اور پھر دین کے دفاع کی توفیق دی، ان بدعات کی تفنید کی، سرکوبی کی، اور پورا تعاقب کر کے ان کو گھر تک چھوڑ کر۔ تو یہ بڑا قیمتی، بڑا سنہری دور ہے تاریخ اسلام میں۔ تو ان سارے ادوار پر سلف کی اصطلاح کا انطباق ہو سکتا ہے۔ ایک اشکال ذہن میں آئے گا آپ کے بھی کہ تقلید اور سلفی ہونے میں کیا فرق ہے؟ سلفی کا معنی سلف صالحین کا پیروکار، اور تقلید بھی تو کسی شخصیت کی، کسی امام کی پیروی کا نام ہے۔ الغرض وہاں بھی کتاب و سنت کا نام نہیں ہے اور یہاں بھی کتاب و سنت کا نام نہیں۔ تو کیا فرق ہے تقلید میں اور سلفیت میں؟ بڑا فرق ہے، دو فرق نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ سلفی کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ سلف صالحین کے پیروکار، وہ غلط ہے، ان کا فہم غلط ہے۔ سلفی کا معنی سلف صالحین کے پیروکار نہیں، بلکہ سلفی کا معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے سلف صالحین کے فہم کے مطابق، سلف صالحین کی فکر کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق۔ تو تقلید اور چیز ہے اور سلفیت اور چیز ہے۔ تقلید میں تو اخذ و قول الغیر بلا حجت ہے، غیر کی بات کو ماننا کسی حجت کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر۔ مگر سلفیت میں اساس کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث کو لینا، قرآن و حدیث کو اپنانا اور قرآن و حدیث کی پیروی کرنا۔ سلفیت کی اساس پر، یعنی سلف صالحین کے فہم پر، جو قواعد انہوں نے ترتیب دیے، بڑے عمدہ اور اعلیٰ قواعد، ان قواعد کی روشنی میں۔ تو تقلید اور چیز ہے، سلفیت اور چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید میں پورے دین کی عمارت، پورے دین کی عمارت ایک شخص کے سر پہ قائم کی جاتی ہے۔ ایک شخصیت کو اپنی مرضی، اپنے اختیار سے چنا جاتا ہے اور پورا دین اس کے سر پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ہر بات لینی، حتیٰ کہ کتاب و سنت کے خلاف بھی ہو پھر بھی لینی۔ ایسا ہے، یعنی امر واقع ایسا ثابت کرتا ہے۔ یہ تقلید ہے، یعنی ایک شخصیت کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود کرنا اور ایک شخصیت کے سر پہ پورے دین کی عمارت کو قائم کرنا، یہ تقلید ہے۔ سلفیت یہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ سلفیت ایک اصطلاح ہے جس کا شمول، جس کی وسعت اور دائرہ ان تین ادوار تک ہے۔ صحابہ بھی سلفی تھے، یعنی صحابہ پر بھی اس دور کا اطلاق ہوتا ہے، تابعین پر بھی، اتباع تابعین پر۔
تو یہاں ایک شخصیت کا تقید نہیں ہے، ایک شخصیت کا تقید نہیں، یہاں صحابہ کی بات، تابعین کی بات، اتباع تابعین کی بات، پھر ان سب کی جو بات ہوگی کسی مسئلے میں، اس کو ان قواعد سے پرکھا جائے گا جو قواعد ہمارے سلف نے ترتیب دیے اور وہ امہات الکتب میں موجود ہیں۔ تو کہاں تقلید اور کہاں سلفیت؟ بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ تو یہ ہے منہج، یعنی سلفی منہج، طریقہ اور راستہ کن کا؟ سلف صالحین کا۔ کیا مطلب؟ وحی الہی کی پیروی، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اور ایک راستے پر چلنا، ایک طریقے پر چلنا سلف صالحین کے فہم کے مطابق، جس راستے کی اساس کتاب و سنت۔ راستے پر چلنا کس چیز میں؟ کوئی خاص مسئلہ ہے یہاں پر جس پر چلنا سلفیت ہے؟ کس چیز میں؟ ہر چیز میں، عقیدہ ہو، عمل ہو، اخلاقیات ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، ہر چیز میں سلفی ہونا، یہ سلفی منہج ہے۔ صرف دو چار مسائل میں نہیں، رفع الیدین ہو گیا، آمین بالجہر ہو گیا، یہ بھی الحمدللہ ہمارا تمیز ہے، یہ مسائل ڈنکے کی چوٹ پر ہے اور حق ہے، لیکن سلفیت صرف چند مسائل کا نام نہیں، سلفیت عقیدہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، فہم سلف کی اساس پر۔ سلفیت عمل ہے، آپ کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، فہم سلف کی اساس پر۔ سلفیت اخلاق ہے، آپ کے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق ہو، فہم سلف کی اساس پر۔ سلفیت سیاست ہے، آپ کی سیاست کتاب و سنت پر قائم ہو، فہم سلف صالحین کی اساس پر۔ سلفیت ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا نام، خواہ آپ ایک ایسی مملکت میں ہوں جہاں اسلام اور مسلمان کمزوری میں ہوں اور ضعف کے عالم میں ہوں، وہ وقت کیسے گزارنا ہے اس کے لیے بھی سنت موجود ہے، اور خواہ آپ ایک ایسے علاقے میں ہوں جہاں اسلام کا ازدہار ہو اور اسلام کا سورج نصف النہار کی طرح چمک رہا ہو اور غلبہ اور ظہور ہو، اس دور کے لیے بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت موجود ہے۔ خواہ نظام حکومت کی تشکیل ہو، یہاں بھی سلفی بنیادیں موجود ہیں۔ تو ہر چیز میں کتاب و سنت کی اقتداء، نبی علیہ السلام کی پیروی، سلف صالحین کے فہم کی اساس پر، یہ سلفیت ہے۔ سلفیت چند مسائل کا نام نہیں، چند مسائل کا نام نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جائیں، پورے، یہاں کوئی تنازل قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری طاقت، تمہارے وسائل، تمہاری حربی قوت، تمہارے ظاہری وسائل، اس میں کمی بیشی ہو، یہ چیز ممکن ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کیونکہ جس ذات سے ہم تمکین فی الارض کی دعا کرتے ہیں اور اس دین کو غالب کرنے کی کوشش بھی ہے اور اس سے استدعا بھی ہے، وہ ذات ان وسائل کا محتاج نہیں ہے جن وسائل کو ہم نے ہوا بنا رکھا ہے۔
وقت آئے گا تو قوم نوح کی طرح پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کا فوجی بن جائے گا. وقت آئے گا تو اوہن البیوت، مکڑی کا جالا جو سب سے کمزور ہے اور جس کا گھر سب سے کمزور ہے، وہ اکرم الخلائق کا محافظ بن جائے گا. اور یہ مکڑی کا جالا اللہ کا سپاہی بن جائے گا. اس کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں جو تم میں طاقت ہو وہ تیاری کر کے تیار ہو جاؤ. جو طاقت ہو تم میں، پتھروں کی ہے، ڈنڈے کی ہے، تلوار کی ہے، کلاشنکوف کی ہے، وہ تم تیاری کرو. ہاں تیاری کرتے کرتے ایٹم بم بنا لو، جہاں تک تیاری کر سکو کر لو. یہاں کمی بیشی کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ، تقوی کا، عقیدے کا اور عمل بالکتاب و سنت کا، منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کمی بیشی تنازل قابل قبول نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اور یہ آیت کریمہ سلفی منہج کی اساس ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت کریمہ ہمارے سلفی منہج کی بنیاد ہے. منہج سلف صالحین عام طور پہ دو چیزوں سے عبارت ہے. ایک چیز کو ہم تربیہ کا نام دیتے ہیں اور دوسری چیز کو تصفیہ کا نام دیتے ہیں. تربیہ اور تصفیہ سواد کے ساتھ، تربیہ اور تصفیہ. ادخلوا فی السلم کافہ تربیہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان تصفیہ. یہ آیت کریمہ پورے منہج کو وعدے کر رہی ہے. تربیہ کیا ہے؟ جتنے شرعی احکام ہیں ان سب کو اپناؤ، عقیدتاً و عملاً، ان سب کو اپناؤ، ان سب کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو محدثین نے ایمان کی تعریف کی ہے اس کی اساس یہ تربیہ ہے. ایمان تین چیزوں کا نام: الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. زبان کے اقرار کا نام ہے. کیا معنی؟ زبان میں ایمان ہو. تصدیق بالجنان، دل کی تصدیق کا نام ہے. کیا معنی؟ دل میں ایمان ہو. تو باقی اعضاء میں ایمان نہ ہو. یہ فرق ہے محدثین کی تعریف کا اور غیر محدثین کی تعریف کا. کسی نے کہا کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، زبان پر ایمان ہو کافی. کسی نے کہا صرف دل کی تصدیق کا نام، دل میں ایمان ہو کافی. کسی نے کہا دونوں کا نام، زبان پر ہو دل میں ہو کفایت کر جائے گی. تو باقی آدھا، یہ ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، ان میں ایمان نہ ہو نہیں. وہ عمل بالارکان، یہ ضروری ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی ایمان، ہمارے کانوں میں بھی ایمان، ہاتھ پاؤں میں ایمان، جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ متحلی بالایمان، ان میں ایمان کا نور ہو، ایمان کا رنگ ہو اور ایمان کی سجاوٹ ہو. حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے فرمایا کرتے تھے کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما بقر فی القلب وصدقته الاعمال. ایمان تحلی اور تمنی کا نام نہیں ہے، ظاہری سجاوٹ، کچھ ظاہری امور کو اختیار کر کے یہ سمجھنا کہ ایمان پورا ہو گیا. ایک مخصوص پگڑی پہن لی، مخصوص رنگ کی، اور مخصوص کالر پہن لیے، اور مخصوص ایک لباس کا ایک انداز بنا لیا، اور یہ تحلی، یہ ایمان. یعنی بعض فرقوں کی شناخت قمیضوں اور پگڑیوں پر، ٹوپی کے ڈیزائن پر، ان کی شناخت یہ کیسا ایمان ہے؟ نہیں، اس تحلی کا نام ایمان نہیں. ولکن ما بقر فی القلب، ایمان ایک حقیقت، ایمان ایک منہج ہے، ایمان عقیدہ ہے، ایمان عمل ہے.
یہ دل میں جاگزین ہو جائے، اور صرف دل میں جاگزین نہ ہو بلکہ مصدقۃ الاعمال، جسم کے سارے اعمال اس کی تصدیق کرے. عمل ایسے کرو کہ اس عمل سے آپ کے قلبی ایمان کی تصدیق ہوتی ہے، دیکھنے والے دیکھیں اس عمل کو اور گواہی دیں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. عمل دل میں پیوست ایمان کی تصدیق کرے تو ایمان اس تحلی کا نام تھوڑی، ظاہری سجالت اس کا نام تھوڑی. امام عبداللہ الحمیدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لا ينفع القول الا بالعمل ولا ينفع القول والعمل الا بالنیہ ولا ينفع القول والعمل والنیۃ الا اذا وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عظیم تعبیر، ایک ایسی تعبیر جس نے پورے دین کو سمیٹ دی، پورے دین کہ لوگوں صرف زبان کی بات کافی نہیں، یہ اقرار زبان کا کافی نہیں، الا بالعمل، جب تک عمل نہ ہو. ولا ينفع القول والعمل الا بالنیہ، اور زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہ کافی نہیں ہے جب تک نیت صحیحہ نہ ہو. عمل، زبان کا اقرار اور عمل یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں جب تک دل کی تصدیق اور نیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو. اخلاص اور یہ تینوں چیزیں کافی نہیں. زبان کا اقرار اور سارے جسم کا عمل اور دل کی تصدیق اور نیت، یہ تینوں چیزیں کافی نہیں ہیں، کفایت نہیں کر سکتی جب تک یہ تینوں چیزیں مطابق نہ ہوں کس کے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی. کوئی چیز باقی بچی؟ یہ ہم سلف صالحین کا منہج. شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ حافظہ اللہ نے سعودی عرب کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلفیت ایک ظاہری نسبت کا نام نہیں، ظاہری انتماء کا نام نہیں، بلکہ سلفیت دو چیزوں کا نام، تجرید الاخلاص للہ و تجرید المتابعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ کہ یہ دل خالص اور مخلص ہو اللہ کے لیے، یہ قوت ایمانی خالص اللہ رب العزت کے لیے دل خالص ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اس قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو. اور دوسرا بتجرید المتابعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عملی اعتبار سے خالص اتباع ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منہج سلف صالحین یہی، اخلاص اللہ رب العزت کے لیے ہو، عقیدتاً و توحیداً و عملاً، اور مطابعت ہر عمل مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کے طریقے کی. یہ سلفیت. اب انسان جو بھی جہاں بھی ہو، کوئی گھڑی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ وہ سلفی. بڑی خوشی کی بات ہے یہاں نئے ساتھی اہل حدیث ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. لیکن یہاں سلفیت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک صحابی نیا مسلمان ہوا اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سیرت طیبہ کے حوالے سے 3-4 مناہج سامنے آتے ہیں. یہ صحابی ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. عیسائی تھے، گرفتار ہوئے، صحابہ نے گرفتار کر کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. فرمایا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون سے باندھ دو، مسجد کے کسی ستون سے باندھ دو. کیوں باندھ دو؟ کیا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام؟ کیا اعتماد تھا کہ یہ میرے صحابہ کو دیکھے اور میرے صحابہ کے عمل کو دیکھے، ان کے کردار کو دیکھے، ان کی نمازوں کو دیکھے، ان کے باہمی اخلاق کو دیکھے تو یقیناً متاثر ہوگا اور اسلام قبول کریں گے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کسی نو مسلم کے بارے میں کہ اس کو مسجد میں لے آؤ،
مسجد میں قید کر دو، نہیں کہہ سکتے. ہمیں معلوم ہے ہمارا مساجد میں کیا حال ہوتا ہے. صحابہ تو رحماء بینہم کی تصویر تھے، ملت واحدہ، ایک جماعت، اور ان کے دل محبت سے لبریز. اور یہ کرنے پڑے، یہ کرنے پڑے. یہ ایک افسوسناک صورتحال کہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. یاد رکھو جنت میں داخل ہونے والا پہلا زمرہ، اول زمرۃ تلج الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث، طویل حدیث ہے. پہلی جماعت، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہے؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد. ان کے دل، حالانکہ وہ لاکھوں انسان ہوں گے، مگر ان سب کے دل اگر ٹٹولو گے تو لگے گا کہ ایک انسان کا دل. لا اختلاف بینہم، ان کے بیچ کوئی اختلاف نہیں. ولا تباغض، نہ بغض ہے، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی حسد. یہ صحابہ کرام، یہ ان کا دور ہے. نبی علیہ السلام نے اتنا اعتماد، اس کو مسجد کے ستون سے باندھا. یہ اسلام قبول کر کے جائے. میرے ساتھیوں کے ایمان کو دیکھ، ان کے عمل کو دیکھ. آج ایسا ممکن نہیں. آج تباغض ہے، حسد ہے، اختلاف ہے، اور مختلف احزاب ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اپنے اپنے میلانات ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہیں. لیکن وہ جو سلفی منہج، کتاب و سنت، فہم سلف کی اساس پر، وہ ناپید، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں. اب اس کو باندھ دیا گیا. نبی علیہ السلام آئے، پوچھا کہ ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال؟ ثمامہ غصے سے بھرا ہوا، بفرا ہوا، کہتا کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم شاکرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں، بہت مہنگا ہے. میری قوم تڑپے گی بدلہ لینے کے لیے. اور اگر مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش بھی نہیں، اس کا بدلہ چکاؤں گا میں. آپ چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے. حالانکہ اس کی بات ایک طرح کا چیلنج تھی، اور ہوتا اس بندے میں شخص کو رکھ کے تھپڑ مارتے. لیکن آپ کے اخلاق حسن، چھوڑ کے چلے گئے. اگلے دن پھر پوچھا، اس کو یہی جواب. تیسرے دن پھر پوچھا، یہی جواب. اس دوران وہ صحابہ کا طرز عمل، آپس کا پیار و محبت، طریقہ نماز، طریقہ عبادت، اور پھر ایثار، اور پھر صحابہ کس طرح اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور کس طرح نبی علیہ السلام کا مقام صحابہ کے دلوں میں سب ملاحظہ کر چکا. آج اس کی قلبی کیفیت میں انقلاب آ چکا تھا. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے اسلام قبول کرنے؟ غسل کیا، کلمہ پڑھ دی، اسلام قبول کر لیا، اس دین میں داخل ہو گیا. اب اس کی سیرت میں کچھ منہجی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے دل کا عالم یہ تھا کہ سب سے مبغوض، نفرت کے قابل چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا. مگر اسلام قبول کرتے ہی ایسا انقلاب آ گیا کہ سب سے پیارا چہرہ آپ کا بن چکا. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے مبغوض دین میرے نزدیک دین اسلام تھا. اسلام قبول کرتے ہی کیا اس دین اسلام نے دل میں دستک دی، سب سے پیارا دین دین اسلام بن چکا. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے مبغوض اور حقیر شہر مدینہ تھا. اب اسلام قبول کرتے ہی ایسی محبت دل میں مدینہ منورہ کی پیوست ہو چکی ہے کہ سب سے پیارا شہر مدینہ بن چکا. کیا منہج ہے یہاں پہ؟ منہج یہ ہے کہ ایک شخص جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایک شخص جب حق سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، تو پورے حق اور اس کے متعلقات سب کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. اب حق کیا ہے؟
حق کتاب و سنت ہے. حق کیا ہے؟ اس کو ماننے والے حق. اب حق کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن ماننے والوں کا بغض ہو، یہ تضاد ہے. یہ نہیں، سب کی محبت. دین حق، مدینہ آپ کا شہر جو محبت وحی ہے، صحابہ آپ کی جماعت جو حق کو قبول کرنے والے ہیں. بھائی یہ محبت کی تکمیل ان ساری چیزوں سے محبت کر کے ہوگی. ایک شخص سے آپ محبت کریں اور اس کے بیٹے سے آپ کو نفرت ہو، وہ شخص آپ کی محبت قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. یہ سب محبت کی متعلقات ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کیوں فرض ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. کیوں؟ اصل بات یہ کہ محبت کا محور اللہ کی ذات ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ کی ذات سے محبت کیسے مکمل ہوگی؟ جب اللہ سے محبت کرے اور پھر ہر اس سے محبت کرے جس سے اللہ کو محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر سے محبت ہے یا نہیں؟ محبت ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کی محبت مخلوقات میں سب سے زیادہ فرض ہے، پوری کائنات کی محبت پر غالب ہے. تو یہ ہے دین اسلام قبول کرتے ہی اور حق میں داخل ہوتے ہی ایک انقلاب، ایک تبدیلی، اور یہ منہج ہمارے سامنے آ رہا ہے. دوسری بات، تمام بن اسال نے کہا میں عمرہ کرنے جا رہا تھا. ہمارے دین میں عمرہ ہے، جس دین کو چھوڑا ہے، مگر آپ کے ساتھی نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور مجھے یہاں لا کے باندھ دیا. اب چونکہ میں نے آپ کا دین قبول کر لیا، بتائیے آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. کیا منہج ہے؟ جس دین کو قبول کیا ہے، عمل، اطاعت، عبادت اسی دین کی لی جائے، اس سے ہٹ کر نہیں، بدعت نہیں، بغاوت نہیں، یہ طغیانی کا راستہ، یہ باطل شیطان کا راستہ نہیں. بلکہ اس دین حق میں عمرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. عبادت، عمل کیسا اور کون سا؟ جو دین میں ہے، جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم عمرہ کرنے جاؤ. اس نے سیکھا اور روانہ ہو گیا. یہ منہج. مکہ پہنچ گئے. اب یہاں دو باتیں. اہل مکہ کو ثمامہ بن اسال کہ اسلام کی خبر ہو چکی تھی، اسلام کی خبر ہو چکی تھی، اور ثمامہ وہ شخص ہے جو اہل مکہ کو گندم سپلائی کرتا تھا، تاجر تھا، اور مکہ کی ساری گندم اس کے ذریعے مکہ پہنچتی تھی. جب مکہ میں داخل ہوا، اہل مکہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا ثمامہ کو، مذاق اڑایا، سبوتا سبوتا سبوتا، تم صحابی ہو گئے، بے دین ہو گئے. یہ صحابی کا لفظ بولتے تھے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے، اسے وہ صحابی بولتے تھے کہ ثمامہ تم صحابی ہو گئے. جیسے آج کل وہابی بولتے ہیں، تو وہابی ہو گیا. وزن تقریباً ایک ہی. اس دور میں صحابی ہو گیا، آج کے دور میں وہابی ہو گیا.
اور ثمامہ نے کیا کہا؟ ما سمعت، تمہیں ثابت نہیں ہوا، ولکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اللہ کے سچے پیغمبر کی اتباع کی، اللہ کے سچے پیغمبر کی غلامی قبول کی۔ اگلی بات سنو، یا اہل مکہ واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والو کان کھول کے سن لو، تمہیں گندم سپلائی کرتا تھا تجارت، سن لو گندم کا تمہیں ایک دانہ تک نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے دیں۔ کاروبار جہاں جاتا ہے چاہے جس پیغمبر کی غلامی قبول کر لی، اب تجارت بھی اس کی مرضی سے کر لی۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا، اجازت مل گئی تو گندم آئے گی، ورنہ ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ منہج، اس کا معنی یہ کہ منہج دو چار عمل کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں ثمامہ کی سیرت میں یہ منہج کا شمول واضح ہوتا ہے۔ تجارت بھی منہج کا حصہ ہے، محبت بھی منہج کا حصہ ہے، عمل منہج کا حصہ ہے، اور ان سارے امور پر نافذ کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، یہ منہج۔ سلف صالحین کیوں؟ ان کا فہم کیوں؟ یہ بات تو معلوم ہے نا کہ صحابہ کی جماعت یہ اولویت رکھتی ہے سلف کی اصطلاح، یعنی علماء کا اختلاف ہے، مگر ہر عالم نے صحابہ کی جماعت کا ذکر ضرور کی، پھر صحابہ سے تابعین، تابعین سے اتباع تابعین۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ تعالیٰ کی وحی کی مراد کو سمجھنے والے تھے، جنہوں نے تنزیل وحی کا دور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارا۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ جو حج کے موضوع پر ہے، عرفات کے میدان کا نقشہ بیان کر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار کھڑے ہیں، اور آپ کے سامنے، آپ کے آگے لوگ کھڑے ہیں، من بین راکب و ماش، کوئی سوار ہے کوئی پیدل ہے، آپ کے پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی چاروں طرف ازدحام، وعلیہ ینزل القرآن، اور نبی علیہ السلام پر قرآن اتر رہے اور سب دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر قرآن اتر رہا ہے، کیونکہ نزول وحی کی ایک شدت آپ پر طاری ہوتی تھی، ایک شدت آپ پر طاری ہوتی تھی۔ ام المومنین کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ يَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، شدت کی سردی، اور جبریل وحی لے کر آتے، اور جب وحی دے کر واپس لوٹتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ جانور کی رگ کاٹ دیں تو خون ابلتا ہے، اس طرح پسینہ نکلتا۔ یہ تکلیف آپ نے 23 سال جھیلی ہے، تو ان امارات سے صحابہ پہچانتے تھے نزول وحی کا موقع اور وقت۔ تو چاروں طرف لوگ ہی لوگ، کوئی سوار کوئی پیدل، بیچ میں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں سواری پر، اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آگے ایک لفظ جناب جابر کا، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، اس قرآن کا معنی کیا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہی جانتا، اور اللہ کا پیغمبر کیوں نہ جانے؟ قرآن کا معنی سکھانے کا اللہ نے ذمہ لیا، نبی علیہ السلام کے تعلق سے اور وحی کے تعلق سے 4 ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 ذمے لی۔ نمبر 1، ہم حفاظت کریں گے اپنے پیغمبر کی، واللہ یعصمک من الناس، اپنے پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ لیا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حفاظت سے مراد وہ حفاظت جس کا تعلق دین کے ساتھ، جس کا تعلق ضبط وحی کے ساتھ، حفاظت کریں۔ نمبر 2، جو وحی اترے گی
اسے آپ کی زبان پر ہم جاری کریں گے، ہم آپ کو پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ نمبر 3، اس وحی کو ہم آپ کے دل میں محفوظ کر دیں، آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت ہے۔ اور نمبر 4، ثم ان علینا بیانہ، اس وحی کا معنی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو سکھائیں۔ یہ 4 حفاظتیں، اور 5ویں حفاظت یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس پورے دین کو اپنے پیغمبر پر اتارا، ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ بس اس دین کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، ان سارے امور کے ساتھ جن کا ذکر ہو رہا ہے، قرأت قرآن، جمع قرآن، تفسیر قرآن۔ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کی حفاظت نہ کرے، قرآن تو موجود ہو، تشریح کی حفاظت نہ ہو۔ جیسے بہت سے لوگ حدیث میں کیڑے نکالتے، حدیث چیز ہی ایسی ہے کہ یہاں ایک فیصلہ کن گھڑی ہے۔ حدیث رسول اصل لوگوں کا امتحان، اصل امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا اپنے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے کہ اتباع کون کرتا اور کون نہیں کرتا۔ تنسیخ قبلہ کی جو آیت اس پر حجت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے ایک عرصہ بیت المقدس کو قبلہ رہنے دیا، کیوں؟ اور پھر تحویل قبلہ کر دیا بیت اللہ، کیوں؟ صرف ایک نقطہ بس، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ سارا دین قرآن ہوتا، بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ سارا دین قرآن، نہ منکر حدیث پیدا ہوتے، نہ حدیثوں میں تعویلیں کرنے والے پیدا ہوتے، نہ ایسے عناصر پیدا ہوتے جن کے دلوں میں حدیث کا بغض ہے۔ ہاں، ایسے کلمہ گو لوگ، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے موجود ہیں کثیر تعداد میں، جن کے دلوں کو آپ ٹٹولیں تو ان کے دلوں میں حدیث کا بغض ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ محدثین شام میں سے، امام مالک کے استاد، ان کا ایک شاگرد ہے بقیہ بن ولید، اس سے پوچھا کیا تم جانتے ہو، تم کیا کہتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں حدیث رسول کا بغض ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیغمبر کے فرامین کا، اللہ کے پیغمبر کی سنت کا، اللہ کے پیغمبر کے مبارک عمل کا بغض ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بقیہ نے کہا کہ قوم سوء، وہ بڑی بری قوم ہے، انتہائی بری قوم۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب بدعت ہے، اذا حدثتہ بحدیث بخلاف بدعتہ ابغض الحدیث، ان کی علامت یہ ہے کہ جب تو ان کو کوئی حدیث سنائے اور وہ حدیث ان کی بدعت کے خلاف ہو، جو عمل وہ کر رہے ہیں اس عمل کے خلاف ہو، تو اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کے دلوں میں حدیث کا بغض پیدا ہو جائے، حدیث سے ناراض ہوں گے، کھلم کھلا بغض کا اظہار نہیں کریں گے، مگر ان کی علامتیں پہچان لو، حدیث میں تعویلیں کر لو، اپنے عمل کو جوں کا توں رکھو، اس کو نہ ہلاؤ، قول امام کو جوں کا توں رکھو، ہاں حدیث کو کسو، تعویل کی کسوٹی کرو، اس میں کچھ ہو سکتا ہے تو کرو، کوئی شکست و ریخت یہاں کرو، قول کو نہ چھیڑو۔ ایسے قاعدے لوگوں نے بنائے صرف بعض نامزد حدیثوں کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ حدیث کھلم کھلا ان کے مذہب پر چوٹ تھی۔ اب کیسے ان کو ٹالے؟
وہ نور و انوار میں لو عملنا بکل حدیث لم صد باب الرائے، اگر ہم ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو رائے تو ہمارا تمیز ہے، ہم اہل الرائے ہیں۔ اگر رائے کا دروازہ بند ہو گیا ہماری شناخت ختم ہو جائے۔ اس لیے قاعدے ایسے بناؤ، وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل بدعت کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ہم پر قرآن پڑھ کر حجت قائم کرے گا ہمارے مذہب کے ابطال کے لیے تو قرآن کی تعویل کے بے شمار راستے، اور اگر کوئی شخص حدیث پڑھ کر ہمارے مذہب پر حجت قائم کرے گا تو حدیث کو رد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑے قاعدے بنا دیے ہیں، ان قاعدوں پر پرکھ کر ان کا رد کرنا آسان ہو جائے۔ مثلا ایک قاعدہ یہ کہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو 5575 حدیثوں کا راوی ہے، اگر وہ کسی حدیث کا راوی ہو اور وہ حدیث عقل کے خلاف ہے، غور کرو کتنی زیادتیاں، یہ بغض نہیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان عقل کے خلاف ہے، تو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں، جو 5000 حدیثوں کا حافظ ہے وہ فقیہ نہیں۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو بتائے، جو ثابت کر سکے کہ یہ مائع لوہے کا نہیں بلکہ سونے کا، وہ فقیہ ہے، جو اپنے علم کے زور سے لکڑی کو سونا ثابت کر سکے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب میں اتنی فقاہت تھی کہ لکڑی کے اس ممبر کو یا ستون کو اپنے علم کے زور سے وہ سونے کا ثابت کر سکتے۔ یہ فقاہت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فقاہت۔ اگر فقاہت سے یہ مراد ہے تو ابو ہریرہ فقیہ نہیں۔ اگر فقاہت سے یہ مراد ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ تم اس طریقے سے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی اور مال بھی آپ کے گھر میں واپس آ جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ ایک بوری میں بند کر دو، بوری کو گندم سے یا کھجوروں سے بھر کے کسی غریب کو دے دو، میری زکوٰۃ لے لے، اس کو بلاؤ اور کوئی یہ بوری مجھے بیچ دو۔ وہ دیکھے گا یہ کھجوریں یا گندم 200 روپے کی، 300 روپے کی، آپ کے مجھے 1000 روپے کی بیچ، تو خوش ہو کر بیچ دے، ٹھیک ہے، میں 1000 روپے لے کر ایسی 3 بوریاں خرید لوں گا۔ 1000 روپے کی آپ نے خرید لی، زکوٰۃ ادا بھی ہو گئی اور وہ مال گھر واپس بھی آ گیا۔ یہ فقاہت ہے۔ اگر یہ فقاہت ہے تو ابو ہریرہ باقی فقیہ نہیں۔ اگر منظم ڈاکے کو آپ تحفظ دینا چاہیں، اس کو فقاہت کہیں کہ 2 چور چوری کرنے گئے، ایک گھر میں کود گیا، دوسرا باہر کھڑا، جو گھر میں کودا اس نے سارا مال سمیٹ لیا، سونا اور چاندی اور پیسے اور کپڑے سمیٹ کر ایک گٹھڑی باندھ لی اور باہر والے کو دے دی، باہر والا لے کر چلا گیا۔ سوال یہ کہ ان دونوں میں سے ہاتھ کاٹنے کی حد کس پر قائم ہے؟ جواب یہ کہ دونوں میں سے کسی پر نہیں۔ حاشیے میں اس کی توجیہ کی وجہ یہ ہے جس نے چوری کی وہ مال لے کر نہیں گیا اور جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی۔ اگر یہ منظم ڈاکے کو تحفظ دینا یہ فقاہت ہے تو واقعی ابو ہریرہ فقیہ نہیں۔ اور اگر فقاہت کتاب و سنت کے نور کا نام، وحی الہی کے نور کا نام، تو جو شخصیت 5575 احادیث جو ہم تک پہنچی ان کا حافظ ہو، جس کے طریقے سے ہم تک پہنچی، جس کی سند سے ہم تک پہنچی، اس سے بڑا کوئی محدث اور فقیہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر احد الحدیث ہم پر حدیث پڑھ کر حجت قائم کریں گے تو حدیث کو ٹالنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قاعدے بنا رکھے ہیں، وہ کسی نہ کسی قاعدے میں فٹ کر کے اس کو ٹالنا ممکن ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وحی کی پیروی اور سلف صالحین کا منہج
اس سے جڑے رہنا یہ فرض ہے. سلفی کہلانا یہ آج فرائض میں شامل ہے، فرائض میں شامل ہے. یا اس کے مترادف بہت سے الفاظ، مثلا اہل الحدیث، یعنی جہاں جو لفظ متداول ہے جماعت حقہ کے مابین، وہاں اس لفظ کو اختیار کرنا ضروری ہے. کہیں انصار السنہ کا لقب ہے مصر وغیرہ سوڈان میں، وہ اپنے آپ کو انصار السنہ کہنا ضروری ہے. اور کہیں اہل السنہ والجماعہ یہ اہل حق کا شعار ہے، وہاں اس لفظ کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. جو لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ بندی کا راستہ ہے، ان کے دلوں میں چور ہے. وہ کہیں نہ کہیں گنجائش کے راستے نکال کر اپنے لیے موقع جو ہے وہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلنے کا اور جان چھڑانے کا. لیکن جو شخص منہجن اس لفظ کو اختیار کر لے جو سلف کے دور سے چلا آ رہا ہے، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. امام مسلم رحمہ اللہ اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، محمد بن سیرین کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا بڑی صفائی تھی اور قلوب پاک صاف تھے. کوئی قال رسول اللہ کہتا، ہم بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اس حدیث کو سنتے اور لے لیتے. پھر یک لفظ بدعات شروع ہو گئی اور بدعی گروہ پیدا ہو گئے، جیسے جہمیہ اور قدریہ وغیرہ، جبریہ، معتزلہ، روافض. اب ان میں جھوٹ بھی عام ہو گیا. اب کوئی قال رسول اللہ کہتا ہم اس کی بات نہیں سنتے تھے، بلکہ پوچھتے اور دیکھتے کہ تم کون ہو، یہ کون شخص ہے، رافضی تو نہیں، خارجی تو نہیں، معتزلی یا مرجئی تو نہیں، یہ جبریہ میں سے ہے، قدریہ میں سے ہے، روافض میں سے ہے، مرجئہ میں سے ہے، یا اہل الحدیث میں سے، اصحاب الحدیث میں سے. یہ ایک تمیز تھا. جب فرق ضالہ کی بہتات ہوئی، اس لقب کو اختیار کرنا پڑا ضروری، تاکہ ایک تمیز حاصل ہو جائے کہ یہ شخص کون ہے. مسلمان اپنے آپ کو سب کہتے تھے، امتیاز کیسے ہو گئے؟ محمد بن سیرین کبار تابعین میں سے. تابعی کی تین قسمیں، تابعی کبیر، تابعی اوسط اور تابعی صغیر. اور تابعی کبیر وہ ہے جس کی زیادہ روایتیں صحابہ سے اور بہت کم روایتیں غیر صحابہ سے. تو کبار تابعین میں سے بڑے بڑے صحابہ کا دور انہوں نے دیکھا. مانا صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، خیر القرون کا دور ہے، اور یہ لقب اختیار کرنا پڑا. ہر دور میں رہا اور آج بھی موجود ہے. پاکستان میں جماعت حقہ کی جو پہچان ہے وہ اہل الحدیث کا لقب ہے، جس کا معنی سلفیت، جس کا معنی وحی الہی کے پیروکار، سلف صالحین کی فکر اور ان کے فہم کے مطابق. تو اس سے کترانا، اس سے پہلو تہی اختیار کرنا. یعنی بہت سے لوگ اہل الحدیث ہونے کے باوجود اس لقب کو اختیار نہیں کرتے. وہ کہیں نہ کہیں چور، کہیں نہ کہیں گنجائش کے راستے اپنے لیے نکالتے اور پیدا کرتے. وہ صریح نہیں، نہ ان سے دوستی اور وفا کسی بہتری کی کا ذریعہ بن سکتی. نہیں، جو خالص اہل الحدیث بلکہ سلفیت کی ننگی تلوار ہو، حق کے لیے متعصب ہو، اہل الحدیثیت کے لیے متعصب ہو، وہ لوگ دوستی اور محبت کے قابل، کیونکہ وہ سچی وحی کے ترجمان، وحی کے حاملی. عقیدہ الولاء والبراء اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟
تو یہ چیز سلفیت کے ساتھ منسلک ہونے کی، اس سے الگ ہونا کتاب و سنت کی روح سے باطل۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی صرف 3 جماعتوں سے راضی، بس چوتھی کوئی جماعت نہیں۔ ان 3 میں سے 2 گزر چکی، ایک ہی باقی رہ گئی۔ کون سی 3 جماعتیں؟ ایک انصار صحابہ، دوسرے مہاجرین صحابہ، اللہ ان سے راضی، اور یہ دونوں گزر چکی۔ تیسری کون سی جماعت؟ جو اچھے طریقے سے ان 2 جماعتوں کے منہج کا پیروکار ہے۔ تو گنجائش ہے کوئی سلف صالحین سے الگ ہونے کی؟ نہیں، ان کا پیروکار ہو، ان کے منہج کو ماننے والا ہو، ان کے منہج کی پیروی کرنے والا ہو، کتاب و سنت کا فہم، ان کے فہم کی روشنی۔ خالی کتاب و سنت کا نام لینا ضروری نہیں، بلکہ فہم بھی ایک چیز ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا دعا کی، کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اس کو قرآن اور حدیث نہیں دیتا، بلکہ قرآن و حدیث کا فہم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کو تھامنے والے، ماننے والے بہت لوگ ہیں، سینے سے لگانے والے، چومنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن فہم کتاب و سنت اور چیز ہے۔ اصل چیز فہم، اللہ ان کو فہم دے گا قرآن و حدیث کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ، ونؤمن برسول اللہ وما جاء من رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق۔ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق۔ اس مراد کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کے لیے ضروری ہے اس جماعت کا سہارا، جس جماعت کی اتباع کو نص قرآنی نے فرض قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لاؤ، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، باقی سب سے کہا جا رہا ہے، کیسا ایمان؟ جیسا صحابہ لائے، پھر تم ہدایت کرو۔ نہیں، ہدایت مشروط ہے۔ خالی ایمان کا دعویٰ اور ایمان کا نام کافی نہیں، بلکہ تمہارا ایمان، عقیدہ، عمل، منہج، سیاست، خلق بالکل ویسی ہو جیسی صحابہ کی ہیں اور تھیں، پھر تم مومن۔ یہ قرآنی نصوص ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اور ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ راستہ واضح، اور ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کی اتباع نہیں کرتے۔ جب یہ وہی اتر رہی تھی تو مومنین کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا۔ ان صحابہ کے طریقے کو، ان کے منہج کو اللہ مثال بنا رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کی اتباع نہیں کرتے، حالانکہ رسول کی اتباع کا ذکر آ چکا ہے۔ اتنی اصطلاح اگر کافی ہے تو سبیل المؤمنین کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ سبیل المؤمنین اس سبیل رسول کا فہم تم پر واضح کرے گا، اور یہ فہم تمہاری لیے رہنمائی کرے گا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے، نولہ ما تولى، جس راہ کو تم نے منتخب کیا تمہیں ہم ڈھیل دیں گے، رسی دراز کریں گے، جاؤ جتنا جاتے ہو جاؤ، اور پھر نصلہ جہنم، پھر جب تمہیں پکڑیں گے تو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ۔ اور یہ فہم اللہ کے پیغمبر نے بھی دیا، فہم نہیں بلکہ آرڈر دیا۔ بہت سی وہ حدیثیں جن میں فتنوں کا ذکر، منازعات کا ذکر، صحابہ نے پوچھا مخرج کیا ہے، کیسے نکلے فتنوں سے؟ کیا فرمایا؟ علیکم بالامر الاول، تم سب کچھ چھوڑ کے لوٹ جانا امر اول کی طرف۔ امر اول، امر اول کون سا ہے؟ علماء نے اس کے 2 معنی کیے۔
ایک معنی یہ کہ مختلف جماعتیں بنتی ہیں، گروہ بنتے ہیں، یہ دیکھنا پہلی جماعت کون سی، پہلا امیر کون سی، باقی سب کو چھوڑ دیں، اس کا کام چاہے آسمان تک پہنچے تو چھوڑ دیں۔ امر اول اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اختلاف اگر دور نہیں کرو گے تمہاری عافیت نہیں، نجات کا راستہ نہیں، امر اول کی طرف لوٹنا۔ دوسرا معنی صحابہ کا دور، یہ امر اول ہے، اس امت کا پہلا دور۔ تمہارا ایمان ویسا بن جائے، تمہارا منہج ویسا بن جائے، اور اس کی فضیلت اللہ کے پیغمبر نے بیان کی۔ ایک وقت آئے گا المتمسک بسنتی کالقابض للجمر، میری سنت کو تھامنے والا اتنا مشکل میں ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ دبائے بیٹھے۔ ایک وقت آئے گا، آگے فرمایا المتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ لہ اجر 50 رجلا۔ اس دور میں جس شخص نے اس چیز کو تھاما جس کو آج تم نے تھاما ہو، کون؟ صحابہ کرام۔ یہ سلفیت کا ذکر، اس چیز کو تھاما جس کو آج تم نے تھاما ہے، یعنی صحابہ نے تھاما ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس ایک شخص کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ وہ ایک حج کرے گا، ثواب کتنا؟ جیسے 50 لوگوں نے حج کی، ایک نماز پڑھے گا 50 افراد کی نماز، اتنا اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا منا او منہم، تو 50 افراد ہم میں سے ہوں گے یا اس دور کے ہوں گے؟ فرمایا کہ بل منکم، تم میں سے ہو۔ صحابہ کا اجر، صحابہ کے عمل کا اجر، تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ بے شمار نصوص صحابہ کے عمل کے اجر پر موجود۔ یہ منہج، یعنی سلفیت سے کنارہ کشی گنجائش ہے کوئی؟ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، بڑی قیمتی فکر انہوں نے امت کو دی۔ مثلا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے بارے میں فرماتے کہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم کسفینۃ نوح من راکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ لوگوں ہر دور میں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو جنوب، عرب ہو عجم، ہر دور میں مسلمان تمکین میں ہو یا ضعف میں، ہر دور میں سنت رسول کی حیثیت وہ ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی حیثیت تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کے سفینے اور کشتی کی حیثیت کیا تھی؟ یہی تھی نا، من راکبہا نجا، کہ آج نجات اس کو ملے گی جو اس پر سوار ہو گیا، چاہے وہ بندر کتا کیوں نہ ہو۔ جو اس پر سوار نہ ہوا نجات نہیں ملے گی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہی حیثیت ہے، سنت رسول کی حیثیت بھی ہے۔ جو اس پر سوار ہوگا اعتقاداً و عملاً، ہر لحاظ سے وہ کامیاب اور نجات کا مستحق ہے۔ جو اس پر سوار نہ ہوا وہ غرق ہے، تباہ و برباد۔ یہ منہج قرون اولیٰ میں، اور امام مالک رحمہ اللہ آگے اسی کی بات فرماتے ہیں، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها۔ اس امت کے آخری جو دور ہیں انہیں کوئی چیز نہیں سنوار سکتی مگر وہ چیز جس نے اس امت کے پہلے دور کو سنوارا۔ وہ دور کس کا ہے؟ صحابہ کا دور، اور صحابہ کے بعد صحابہ کے اتباع ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے علم کے حاملین ہیں، ان کے علوم کے وارثین ہیں، اتباع تابعین ہیں، ائمہ اہل السنہ، بڑے بڑے قیمتی نام، بڑے بڑے عظیم نام۔ تو یہ بات سلف صالحین کے مناہج سے ثابت ہے، اور جو سلف صالحین کے منہج سے کٹنے کی کوشش کرتے، سلف صالحین کا موقف ان کے بارے میں بہت ہی شدید تھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کان یقول علی رؤوس الاشہاد، کئی بندوں کو گواہ بنا کر کہا کرتے تھے، جب وہ بات کہتے اکیلے نہیں ہوتے تھے، کئی ایک کو جمع کر کے وہ بات کہتے تھے کہ دعو حارث بن عمرو فإنه كان يسب السلف۔ حارث بن عمر چھوڑ دو اس کو، یہ شخص سلف صالحین کو گالیاں دیتا تھا۔ سلف صالحین ان کا مقام اللہ نے بہت اونچا کیا ہے،
ان کے ساتھ تعلق جوڑنا نہ کہ توڑنا اور گالی دینا، یہ تو اور بڑی بے توقیری ہے اور دین کی اہانت ہے۔ یہ دین کے ترجمان، کتاب و سنت کے حاملین، جن کی پشت علوم نبوت کی وارث العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام احمد بن حنبل، امام نعیم بن حماد فرمایا کرتے تھے اذا رأیتم احد من اہل العراق یتکلم فی احمد بن حنبل فاتہموا فی دینہ، اگر کسی عراقی کو دیکھو وہ امام احمد بن حنبل پر جرح کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو فاتہموا دینہ، اس کا دین بالکل بیکار ہے، اس کا دین کسی کام کا نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَتَكَلَّمُ فِي جریر ابن وہب فاتہموا دینہ، اگر کسی بصری کو دیکھو جو جریر ابن وہب پر تنقید کرتا ہے، چوٹی کے محدث، اس کا بھی دین بیکار ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَتَكَلَّمُ فِي إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فاتہموا دینہ، اگر کسی خراسانی کو دیکھو کہ وہ اسحاق ابن راہوے کتنا عظیم محدث، ان پر چلا کرتا ہے تو اس کا دین بیکار ہے۔ نہیں، سلف صالحین سے تعلق جوڑنا، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تکمیل ہے۔ یہ لوگ علوم نبوت کے وارث تھے، جنہوں نے اپنی عمریں، اپنی سانسیں، انفاس، اپنے نفائس، اپنی قیمتی دولتیں سب صرف کر دیں کتاب و سنت کی خدمت کے لیے، اور خاص طور پہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سمیٹنے اور جمع کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 1,00,000 حدیث کے حافظ، ابو زرع راضی رحمہ اللہ 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے آپ کو قل هو اللہ احد یاد، اور ان کے بارے میں مطلب کہ 6,00,000 احادیث و آثار و اقوال کے حافظ تھے، 6,00,000، مگر ساتھ کوئی تحلی، کوئی تمنی، کوئی تعلی، کوئی فخر، کچھ نہیں، تواضع کے پیکر۔ وقت موت قریب آیا تو کہتے ہیں کہ اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، یا اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی باتیں ہو، تیرے دیدار کا شوق ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، ابو زرع میرے دیدار کا شوق ہے، اس کے لیے لائے کیا ہو؟ اتنی چوٹی کی نعمت کا مطالبہ، کوئی عمل تو پیش کرو جو دیدار کا تمہیں قابل بنا دے۔ فرماتے میرا کیا جواب ہوگا؟ 6,00,000 حدیثوں کے حافظ، کیا جواب دوں گا؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہی جواب ذہن میں آ رہا ہے کہ یا اللہ عمل تو کوئی نہیں، بس تیری رحمت کا سہارا۔ کیا نفیس فکر! تو منہج سلف صالحین ہم اس بات کے قطعاً متحمل نہیں کہ اس سے کٹ سکے، ورنہ ایک انسان شتر بے مہار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحی میں منمانی تعویلیں کرے گا اور دین کو ایک نئے پیرائے میں لا کر پیش کرے گا، جس طرح بہت سے لوگوں نے کیا۔ خالی مسلمان ہونا، مسلم نام رکھنا، مسلمین اپنے آپ کو کہنا نا، یہ کوئی منہج نہیں۔ مسلمان سبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ لفظ تو ایک دعوت عام ہے، یہ تو دعوت عام ہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام کی بڑی اصطلاح توحید، اس لفظ کو لوگوں نے کس طرح اختیار کیا؟ جہمی منکرین اسماء و صفات، منکرین اپنے عقیدے کو توحید کہتے ہیں، جب کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ معتزلہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور ناموں کو لفظ کی حد تک مانتے ہیں، معنی نہیں مانتے، الفاظ مانتے ہیں، الفاظ کے اندر موجود صفات کو نہیں مانتے، اپنے عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ اشاعرہ ماتریدیہ 7-8 صفات کے علاوہ ہر صفت کو اپنے تعویل کے شکنجے میں کستے ہیں، اپنے عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ تمیز کہاں سے آئے گا؟
اللہ کے بندوں یہ تمیز سلف صالحین کے ساتھ تعلق کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. یہ تمیز سلف صالحین حق کی پہچان، سلف صالحین دین کا دفاع کرنے والے، سلف صالحین بدعات کی تقلید کرنے والے، سلف صالحین عقائد باطلہ کا رد کرنے والے، ان کے ساتھ یہ تعلق ان سارے امور کے ساتھ تعلق ہے. یہ تمیز کیسے ہے؟ ایک پکا مشرق اپنے عقیدے کو توحید کہے تو کون سی چیز فارق ہے؟ ایک جہمی میں اور ایک مسلمان میں، ایک صحیح مسلمان. فارق جو ہے وہ اس کا سلفی ہونا کہ سلف صالح نے کس طرح ان کی عقائد کی تفنید کی اور معاملہ کس طرح چلا اور کس طرح دین اسلام جو ہے وہ ان تمام فتنوں سے بچا جو فتنے انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی. تو حقیقت ہے کہ بڑی ان کی خدمات اور دین اسی طریقے سے حاصل کرو، ایسے مشائخ سے تعلق جوڑو. اور یہ تعلق جوڑنا ضروری ہے. دین مشائخ سے آتا ہے، مشائخ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں آتا. یہ تمہارے کمپیوٹر سیڈیاں جن کے آگے بیٹھ بیٹھ کے تم مفتی بن جاتے ہو، اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہو، دوسروں کو گمراہ کرتے ہو، یہ علم کا راستہ نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب قرب قیامت جہالت کے پھیلنے کی خبر دی تو کیا فرمایا؟ جہالت کیسے پھیلے گی؟ کتابیں بھری پڑی ہوں گی اور سیڈیاں اور کمپیوٹر ہر گھر میں ہوگا. اگر یہ علم کی اساس ہوتا تو علم باقی رہتا. فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں بچائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو محو کر دے، سیڑھیاں ختم کر دے. نہیں، یہ سب موجود ہو. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا. علماء کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ. تمہارے نظریے، تمہاری زبانیں، تمہاری سوچیں علماء کے بارے میں درست نہیں. اگر تم تاجر ہو تو اپنے گھر کے تاجر، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن جو علماء، مثلا میرے اساتذہ، میرے مشائخ، میں ان کی عزت چاہتا ہوں. اور یہ بات سن لو، ان کی عزت کے بغیر تمہاری عافیت کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. یہ بربادی کا راستہ. من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی کو، میرے کسی ولی سے دشمنی قائم کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ. امام شافعی کا قول ہے ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اللہ کا اس کائنات میں کوئی ولی نہیں. یہ دین کا طریق ہے، یہ سلفی منہج آپ کو سمجھانے والے اور پیش کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو اپنی توحید کا گواہ بناتا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہ ہے اپنی توحید پر. شہادت کا ذکر ہو رہا ہے. مشہود لہو کون ہے اور مشہود بہ ہی کیا ہے؟ مشہود لہو اللہ کی ذات اور مشہود بہ ہی اللہ کی توحید. مسئلہ چھوٹا نہیں. یہ گواہی کسی کی عزت کی گواہی نہیں، کسی کے مال کی گواہی نہیں. مشہود لہو اللہ کی ذات، مشہود بہ ہی اللہ کی توحید. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اس توحید پر میں پہلے خود گواہ ہوں. اللہ کی گواہی کو مانتے ہو؟ اس کے بعد میرے فرشتے، اللہ کے مقربین، حاملین عرش، کیا کیا فرشتے، کیا کیا ان کا مقام، کیا کیا ان کے نام، کیا کیا ان کا ذکر. یعنی یہ وقت کافی نہیں ہے اس موضوع کی وضاحت کے لیے. یہ فرشتے گواہ ہیں. اور تیسرا گواہ کون ہے؟ وہ اولو العلم، اہل علم، علماء. کس چیز کی گواہی؟ اللہ اپنی توحید پر. مشہود لہو اللہ کی ذات اور مشہود بہ اللہ کی توحید. یہ اللہ کے وہ بندے جو انبیاء کے وارث ہیں، علوم نبوت کے حاملین ہیں. ان کی عزت ہم چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مشائخ ہیں جن سے ہم نے علم حاصل کیا، ان کی میں عزت کروں، ان کی آپ عزت کریں، ان سے علم حاصل کریں. طریق علم یہی، منہج سلف صالحین یہی. امام ذہبی فرمایا کرتے تھے الذی دخل فی العلم بغیر شیء خرج بغیر شیء، دخل فی العلم بغیر شیخ خرج بغیر شیء.
جو شخص علم میں داخل ہو کسی استاد کے بغیر وہ علم سے نکلے گا کسی بھی چیز کو حاصل کیے بالکل خالی ہاتھ باہر آ جائے، چاہے اس کی لائبریری یہاں سے لے کر وہاں تک پھیلی، اس کو علم نہیں آئے، عبارتیں آ جائیں گی، الفاظ آ جائیں گی، مگر فہم وہ سلفی نور وہ کہاں سے آئے گا؟ جو سلفن خلفن بالتوارث چلا ہے، یہ سلفی منہج ہے، تو اس کو پہچانو۔ آج بیشتر فتنہ گر لوگ وہی ہیں جنہوں نے توارثاً اس علم کو حاصل نہیں کیا، اپنے اساتذہ کے سامنے ذانع و تلمذ طے نہیں کی، خود ہی کتابیں لی، پڑھا، سمجھا، مرضی کا، اور پھر مفتی بن گئے اور مرضی کی رائے سے فتوے دیے اور ضلوا فاضلوا کا نمونہ بنے۔ امام اوزاعی کا قول ہے کہ کان ھذا علم عزیز حتی دخل فی الکتب، یہ علم حدیث بڑا محترم تھا لیکن ایک وقت آیا یہ علم کتابوں میں داخل ہو گیا، پہلے سینوں میں تھا، اور یہ مبارک سینوں سے علم نکلتا اور مبارک سینوں میں داخل ہو جاتا، اخلاص سے نکلتا، اخلاص کے سینوں میں داخل ہو جاتا، ایک نور تھا اور یہ نور منتقل ہو گیا، پھر کتابوں میں داخل ہو گیا، فدخل فی غیر اہلہ، جب کتابوں میں داخل ہوا تو کتابیں ہر کس و ناقص میں خرید لی، پھر بہت سے نااہل بھی اس علم میں داخل ہو گئے۔ نہیں، یہ طریق علم نہیں، سلفی منہج۔ اساتذہ مشائخ امام ذہبی نے بعض علماء پر جرح کی ہے کہ لم یکن لہ شیخ، اس کا کوئی شیخ ہمیں معلوم نہیں، جرح کی ہے، یعنی یہ جرح کے شیخ میں سے اس کا کوئی شیخ نہیں۔ آخر رجال کی کتب میں مشائخ کی فہرست کیوں ہے؟ تاکہ ایک شخص معروف ہو، یہ کہاں سے نکلا، اس نے کس سے پڑھا، اس کا منہج کیا، مشرب کیا اس کا، اس سے تو پہچان ہوگی۔ تو سلفی منہج وحی الہی کا نام، اور وحی الہی اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق سمجھنا۔ اس مراد کو جاننے والے کون ہیں؟ صحابہ، صحابہ سے علم منتقل ہوا تابعین تک، اتباع تابعین تک، انہی ادوار کو اللہ کے پیغمبر نے خیر القرون کہا، اور پھر فتنوں کا اور بڑے گمراہ تحریکوں کا ذکر کیا، اور ایک حدیث میں بالکل سب کے منہ بند کر دیے یہ فرما کر کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی بس۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو کیا اس منہج سے تعلق جوڑے بغیر گزارا ہے؟ نہیں، جڑنا ضروری ہے، منسلک ہونا ضروری ہے، اور پھر اجتماعیت کے ساتھ، اجتماعیت کے اہل الحدیث یہ اسی جماعت کا تسلسل ہے، کسی فرقے کا نام نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، اس اعتبار سے اہل الحدیث ایک فرقہ ہے، یہ فرقہ اصل جماعت ہے، کیونکہ یہ وحی الہی کے پیروکار، اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اس چیز کو تھام لے، مان لے جس کو میں نے اور میرے صحابہ نے تھاما ہوا ہے۔ تو پھر یہ خاص نام نہیں، یہ ایک شعار ہے وحی کی معرفت کا اور وحی کو تھامنے کا، اسی جماعت کا تسلسل، کہیں کم کہیں زیادہ، اسی جماعت کا تسلسل۔ فرقہ کون ہے؟ جو اس جماعت کے ہوتے ہوئے نئی جماعت بن، وہ فرقہ اس طرح کا اعتزال فرقہ بن گیا، جو اس جماعت کے ہوتے ہوئے جو حاملین بن، جو صحابہ کرام کے منہج کے وارث اور پیروکار ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ایک نئی جماعت کی داغ میں ڈالے، اور کچھ لوگ ایک شذوذ کی، علیحدگی کی زندگی گزارنے کا عزم کر لیتے، یہ بھی فرقہ وہ فرقہ، نام ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہم علیحدہ۔ ہوا کیا؟ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، ذرا پڑھیں تلبیس ابلیس امام جوزی کی، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، وہ اس طرح کچھ لوگوں کو نکالتا ہے، پھر اس قبیل کے لوگوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، اس طرح کے لوگوں کی جماعت بن جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ کہ شذوذ کا راستہ انحراف کا راستہ، جبکہ سبیل المؤمنین ہر دور میں موجود ہے اور اس کے متوارثین موجود ہیں، اور یہ سلفی منہج کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر گھڑی، ہر آن، ہر مقام پر، دن ہو رات ہو، سوئے ہوں جاگے ہوں،
سفر ہو، حضر ہو، اکیلے ہوں یا مجلس میں ہوں، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ہمیں سلفی منہج تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔